جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہلری کلنٹن کہتی ہیں کہ ایمن الظواہری اگر پاکستان میں پائے گئے تو پھر اسامہ بن لادن کی طرح کا آپریشن کیا جائے گا، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ کہتی ہے کہ اگر پاکستان کی ساورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں وہاں سے کھلا پیغام تو آ گیا قریشی صاحب، تو پھر آپ کہاں کمپرومائز ہوگی ہماری ساورینٹی، خود مختاری، عزت؟ دیکھیں اس حوالے سے باتیں کرنے کہ انہوں نے کر دی ہیں، اگر ادھر ہے تو وہ ہمیں بتائیں۔ سر اسامہ کا تو نہیں انہوں نے بتایا تھا۔ دیکھیں اس حوالے سے جو ہو چکا، اگر ان باتوں میں ہم جائیں گے تو پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی کہ کون اسامہ کو لے کے آیا تھا اور کیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے، کون اسامہ سے پیسے لیتا رہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اٹھانے کے لیے۔ تو آج یہ جو معتبر ہمارے بنے بیٹھے ہیں نا بڑے سیاسی لیڈر، ہر چیز باہر آ جائے گی، تمام ہر چیز حرکات و سکنات آپ کو سامنے عوام کو نظر آ جائیں گی۔ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ ہمیں بتائیں، تو اس کے بعد یہ ہوگا۔ وہ بتاتے تو کبھی نہیں آپ کو، ڈرون حملے کرتے ہوئے وہ آپ کو شاید نہیں بتاتے۔ جو پاکستان کی سوورنٹی ہے اس کو دوبارہ وہ ہٹ نہیں کر سکتے، یہ بات واضح ہوگی۔ تو یہ جو ڈرون آ کے گرتے ہیں یہ کہاں پہ گرتے ہیں؟ یہ پاکستان کی ٹیریٹری میں نہیں آتے؟ ڈرون کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو اس میں قرارداد پاس کی ہے پارلیمنٹ میں، اس میں بھی اس موقف کے تائید کی ڈرون حملے نہیں ہوں گے، اور آج جو کمیٹی کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے یا کل کیبنٹ کی ہوگی، یہ تین چیزیں میں سمجھتا ہوں واضح ہو جائیں گی۔ اور ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے یہ کیا ہے اور کوئی اس کے اوپر عمل، آج فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی فارن پالیسی جو ہے وہ ون مین جو شو وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی افادیت اور عوام 18 کروڑ عوام کی جو پاور ہے، پارلیمنٹ کا حصہ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو کہ 18 کروڑ عوام کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ہاؤس کے اندر، انہوں نے یہ جو مشاورت کر کے یہ قرارداد پاس کی ہے، سفارشات دی ہیں۔ آج میری بات سن لیں شاہ صاحب، اس کے بعد آج میں سمجھتا ہوں جو ڈی ڈی سی میں کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ساری ڈسکس ہو رہی ہوں گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی نیا ایک فریم ورک شروع ہو جائے گا، اس کے حوالے سے جو ہوگا عوام کی توقعات کے مطابق ہوگا۔ ہاں آج میں سمجھتا ہوں جو ہماری کچھ ایسی پارٹیز ہیں جو امریکہ کے خلاف بظاہر نفرت دکھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں کھول بھی دیں، لیکن اس طریقے سے کھولنے بھائی وہ آپ ہاؤس کے اندر آ جاتے تو آپ بھی اپنی مشاورت دے دیتے، آپ کیوں نہیں ہمارے بھائی ہیں؟ میں دونوں سے پوچھوں گی، میں دونوں سے جواب لوں گی۔ قریشی صاحب کو پہلے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں شاہ صاحب سے بھی پوچھتی ہوں۔ قریشی صاحب یہ آپ نے 2-3 باتیں کی، بالکل آپ نے 2-3 باتیں کی، میں انہی کو اسی کو آگے بڑھاؤں گی، میں آپ ہی کی بات جی قریشی صاحب۔ یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، یہ بھی اتفاق کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ تھوڑا سا اسی میں بتا دیں، وہ کیا لائے عمل بتا دیں، چلیں وہ بتا دیں، کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس کے اندر یہ سفارشات لے جائیں، پارلیمنٹ کی کون سی قریشی صاحب چھوڑے کیبنٹ؟ میں آپ کو بتا دیں، چلیں یہ 3 باتیں منوا لیں، ڈرون حملے نہیں ہوں گے، 3 باتیں منوا لیں، سر آپ 3 باتیں منوا لیں، ڈرون حملے نہیں ہوں گے، سوورینٹی کمپرومائز نہیں ہوگی، پاکستان کی حدود کے اندر کوئی کبھی کارروائی نہیں ہوگی، یہ 3 باتیں منوا لیں، آپ 3 باتیں امریکہ سے منوا لیں۔ ڈرون حملے ہوئے ہیں، سفارشات ساری مرتب ہوئی ہیں، اور اس میں بالکل واضح طور پر پارلیمنٹ نے کہا کہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیں لوڈ شیڈنگ کے اوپر تو یہ جلوس نکالتے ہیں چیف منسٹر صاحب، وہ جواب اور کیوں نہیں آپ جواب دیں، شاہ صاحب آپ جواب دیں، میں قریشی صاحب سے بھی شاہ صاحب آپ جواب دیں، شاہ صاحب جواب دیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے یہ ریزولوشن پہ مان نہیں رہی، ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں ہوا کسی طرح۔ میری بات سنیں، آپ اپوزیشن کی کردار کو ظاہر نہیں کر رہے۔ قریشی صاحب ان کو جواب دینے دیں، جی شاہ صاحب۔ اب یہ لیٹسٹ ٹریننگ ہے آپ کو کہ بس آپ حال دوائی ڈالیں اور مانے نا، اور لوگ جو ہیں آپ کی بات مان جائیں گے؟ مطلب خدا کا خوف کا ہے، مطلب ہے لوگ سن رہے ہیں اور آپ فیڈرل منسٹر ہیں، بھائی ہمارے، اور آپ تو کیبنٹ میں سب سے اچھے سنجیدہ وزیر ہیں۔ یہ میرے سامنے ہی آپ کہتے ہیں، جی آپ پوچھیں بی بی پوچھیں۔ میں یہی پوچھی تھی نا، پارلیمنٹ کی سفارشات کو سامنے نہیں رکھا، 3-4 چیزوں پہ منوا لیں، ڈرون نہ ہو، ساورینٹی کمپرومائز نہ ہو، پاکستان کی حدود کے اندر کبھی کوئی کارروائی نہ کی جائے، یہ 3-4 باتیں منوا لیں تو پھر شاید لگتا ہے کہ یہ سب کے لیے آئیڈیل سچویشن ہوگی۔ اب 2 باتیں ہوگی نا، اہلیت ان میں پہلے بھی نہیں تھی، اب ڈبل بات ہوگی ہے، اب ان کے پیچھے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی اور پبلک کی فورس نہیں ہے، یہ سارا جیلی ڈرامہ ہے، جیلی کام ہے۔ اب یہ کہتے ہیں، اب بات نہیں سنیں گے، بات نہیں سوچ تمہارے پیچھے، بات نہیں سنیں پاکستان کی فورن پالیسی اور ضمنی الیکشنز آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں۔ یہ انہوں نے ایک بات کہی ہے
کہ جناب یہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. بالکل ہم کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. کس نے کہا؟ کسی پولیٹیکل پارٹی نے ریزولوشن پاس کیا ہے؟ کوئی کسی نے بھی نہیں کیا. ہم ان کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں ایٹ پار لیول کے. ان میں فرق ہمارا صرف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے کپڑے اتار دیے ہم بارڈر پہ کھڑے ہیں جو آپ کریں ہم حاضر ہیں. کہاں کا ہے جی یہی کہا یہی جو شہید ہوئے سر 24 سزا دی نا 6 مہینے سزا دی. ان کے خون کے بدلے آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ نے ان کے خون کے بدلے کیا حاصل کیا؟ مجھے معافی میں جانا پڑے گا ان کے کردار کے حوالے سے. ہمارا کردار آگے گئے ہیں ہمارا کردار امریکہ ان کا کردار بھی دیکھ رہا ہے. ہمارا کردار میں کارگل کے واقعے میں جنرل مشرف ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کو 24 جوان شہید. چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ. میں سوال بات اچھا نہیں 24 جوان شہید ہوتے ہیں. اچھے نہیں لگ رہے. مجھے یہ بتائیں 60 سالوں کے اندر کس کا کردار بالکل وہ سب کا واضح ہے. ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, ڈرون حملے نہیں رکتے. حکومت کی جو پالیسی ہے نا مجھے تو یہ دکھائی دے رہی ہے جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں عزت آنی جانی شے ہے حکومت کو ڈھیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, بالکل ڈھیٹ ہو یہ ہے اس پرنسپل پر ہی آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے کوئی نہیں چاہ رہا محاذرائی. پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہم سب کا فرض ہے. بالکل ہمارا بھی فرض ہے, ان کا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پاکستان ایک ایسی قدر ہے جو سب کی مشترکہ ہے. جی اب سوال یہ ہے ہم نے حکومت کی یہ فیلئر ہے کہ ہمارا جائز موقف جو ہے اس کو بھی ہم آگے پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. آج دلیل دی جا رہی ہے کہ شکاگو کے سمٹ میں پاکستان کی موجودگی بہت اہم ہے کیونکہ بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں جن کا افغانستان کے مستقبل پر اثر ہونا ہے. اب سوال یہ ہے شکاگو میں تو صرف مہر لگنی ہے. شکاگو سے پہلے جو 2 اہم نشستیں تھیں, ایک آپ کی ترکی کی میٹنگ, آپ کو دعوت دی گئی, ترکی آپ کا برادر دوست ملک ہے, آپ نہیں گئے. بون کانفرنس میں چانسلر نے خود گیلانی صاحب کو فون کیا اور دعوت دی اور کہا, آج کہتے ہیں نیٹو کے اتنے سارے ممالک کو ہم ناراض کیسے کر سکتے ہیں, تو ان ممالک وہ سب وہاں موجود تھے, وہ آپ کو بلاتے رہے اور کہا کہ یہ پریلوڈ ہے ٹو دی شکاگو سمٹ, اور ساری نیٹی گریٹی ساری تفصیلات وہاں طے ہونی تھی, وہ سب کچھ ہو گیا. لیکن اب ایسا کیا ہوا یا پھر اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک مان گیا, اچانک مہر لگا دی گئی. انہوں نے کہا بقول ان کے کہ 6 مہینے انہوں نے سزا دی, تو ایسا اچانک کیا ہو گیا کہ ایک دم سے مان گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کیا سزا دی کہ 6 مہینے آپ نے ان کا روٹ بند رکھا, اور اب جب روٹ اوپن کر رہے ہیں تو آپ کن شرائط پہ, یہ قوم یہ جاننا چاہتی ہے نا کہ کن شرائط پہ مانے آپ. پارلیمنٹ نے ان کو ایک ذمہ داری دی, نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ. ان نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ پہ بہت سی شرائط رکھی گئی, بہت سی ایک قسم کی ان کو ڈائریکشنز دی گئیں. انفارچونیٹلی حکومت وقت کسی ڈائریکشن پر کامیابی سے آگے نہیں بڑھ سکی. ہر جگہ ان کو فیلئر ہوا ہے, ان کو ناکامی ہوئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہمارے ملک کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو مکسڈ سگنلز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مزید دباؤ ڈالیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیے نا کچھ ایسے حضرات ہیں جو مضامین لکھ رہے ہیں کہ پٹ مور پریشر آن پاکستان. اب آپ نے پاکستان کی وکالت کرنی ہے یا آپ نے ان کی وکالت کرنی ہے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. پاکستان کے حکمرانوں نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے ساتھ ہے. فوجی اس وقت بیٹھے ہیں, ڈی سی سی جو میٹنگ ہو رہی ہے, فوج کے سربراہان وہاں پہ بیٹھے ہیں, شریک ہے, وہ فیصلے میں شریک ہوں گے. آپ تو فورن منسٹر ہیں, بہتر جانتے ہوں گے فورن پالیسی بنتی کہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل میٹنگ میں شریک ہیں. انہوں نے تو کہا جو 6 فریقی مذاکرات ہوئے ابھی پچھلے دنوں میں راولپنڈی میں, اس پہ تو اخبارات میں جو آیا ہے میں نے پڑھا ہے, اس پہ تو جنرل کیانی نے کہا کہ اب یہ اختیار حکومت کا ہے. انہوں نے تو بال ان کے کورٹ پر ڈال دی ہے. فیصلہ حکومت نے کرنا ہے, اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو سامنے رکھا جائے گا, یا پھر سیاسی جماعتیں اسی طریقے سے شور مچاتی رہیں گی, نیٹو سپلائی لائن کھل جائے گی اور کچھ دن اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.